اصل جو تباہی مسلمانوں کی مچی ہے وہ تفاسیر کے ذریعے، کہ مسلمان قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتا، قرآن کی آیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن مفسر نے جو تفسیر کر ڈالی اور تفسیر کا رخ اپنی مرضی سے جہاں چاہا اسے موڑ دیا۔ بھائی عرب کے جو بدو تھے وہ کون سی تفسیریں پڑھتے تھے؟ اس زمانے میں جو لوگ رہتے تھے وہ کون سی تفسیر پڑھتے تھے؟ یہ قرآن تو سب کے لیے تھا نا۔ جب بول دے یہ تبیان ہے، یہ باعث ہدایت ہے، تو یہ کیسی کتاب ہے جو تفسیر کی محتاج ہو؟ یہ بات ضرور ہے، شان نزول کو جاننا ہو تو بندہ تفسیر میں جائے، تفسیر روائی، مثلا رسول نے اس بارے میں کیا کہا وہ روایت پڑھے۔ لیکن جس طرح من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، لفظ کو بدل کر اس کی سو معانی نکال کر اس کا پیراہا بدل دینا، تو آج امت گمراہ اس لیے ہوئی کہ جس نے جو دل میں آیا اس نے وہ تفسیر کر ڈالی کہ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہو اس کی اطاعت کرو۔ اب اس کے بجائے کہ مفتی اتنی تفسیر کرتا کہ امر کیا ہے، اولی الامر کیا ہے، اس نے کہا بھائی اولی الامر سے مراد یہ ہے کہ وقت کا حاکم ہے۔ ہم نے کہا مبارک ہو، اس وقت اس و پاکستان کا اولی الامر ہے قبلہ محترم شہباز شریف صاحب۔ ہاں، یہ ہے قرآن کی تفسیر۔ کہا جب تک حاکم علناً اعلان نہ کرے کہ میں کافر ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، تب تک اس کے خلاف تم جہاد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اولی الامر ہے۔ بھلے فاسق ہو، بھلے زانی ہو، بھلے شرابی ہو، بھلے لوگوں کا مال لوٹے، بھلے لوگوں کی زمینوں کو کھا جائے، لیکن تم اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ اولی الامر ہے۔ وسیلہ کس کو بنایا؟ قرآن کو بنایا نا۔ کہا جو قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہ کرے وہ طغیان گر ہو جاتا ہے۔ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، کئی لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں، کئی لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور طاہر القادری صاحب نے برملا یہ ثابت کیا کہ رسول نے یہ فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہاتھ میں قرآن کو رکھنا، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت کو رکھنا۔ اگر کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے تو رجوع کس کی طرف کرنا؟ اہل بیت کی طرف کرنا۔ کہ مثلا ایک یہودی علی ابن ابی طالب کے پاس آتا ہے، کہتا مجھے قرآن کی ہر بات سمجھ میں آئی، لیکن یہ کیسی کتاب ہے جس میں تضاد پایا جاتا ہے؟ امام نے کہا کیسا تضاد؟ کہ یہ مسئلہ میرے لیے حل کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی کتاب ہو اور اس کی کچھ ایسے کلام ہوں جس میں تضاد پایا جائے۔ امام نے کہا کیسا تضاد؟ کہ کہیں پہ خدا یہ بولتا ہے کہ میں روح نکالتا ہوں، پھر دوسری آیت میں یہ بولتا ہے کہ ملک الموت روح نکالتا ہے، پھر تیسری آیت میں یہ بولتا ہے کہ میرے ملائک بندوں کا روح نکالتے ہیں۔ کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ نکالتا ہے، ملک الموت نکالتا ہے، ملائک نکالتے ہیں۔ تین آیتوں میں مختلف باتیں اللہ نے کر دیں۔ امام نے فرمایا یہ تضاد نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اگر اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ امام نے مثال دے کر سمجھایا۔ امام نے کہا مثلاً ایک بندے نے زمین کو وقف کیا ہے، مثلاً بھائی یہ زمین ہے جہاں پہ امام بارگاہ بنا ہوا ہے، ایک بندہ واقف ہے جس نے زمین کو تبلیغات دین کے لیے وقف کیا، دوسرا وہ بندہ ہے جس نے اس زمین پر بلڈنگ کو کھڑا کیا ہے، پیسے دیے ہیں، بھائی زمین آپ کی، خرچہ میں کروں گا، امام بارگاہ بنا دو، دو بندے ہو گئے۔ تیسرا وہ بندہ ہے جس نے پیسے لے کر، انجینئر تھا، اس نے اس کا نقشہ بنایا ہے۔ چوتھا وہ بندہ ہے جس نے نقشے کے مطابق مزدوری کر کے اینٹ رکھ کے اس بلڈنگ کو کھڑا کیا ہے۔ کہ چاروں جب روڈ سے گزریں گے نہ بولیں گے یہ ہم نے بنائی ہے، واقف بھی بولے گا یہ میری بنائی ہوئی ہے، پیسے دینے والا بھی بولے گا یہ میں نے بنائی ہے، انجینئر بھی بولے گا یہ میں نے بنائی ہے، مزدور بھی بولے گا یہ میں نے بنائی ہے۔ امام فرماتے یہ عالم عالم اسباب ہے، ہاں روح اصل میں نکالتا تو خدا ہے، نکلتی تو اللہ کے اذن سے ہے، لیکن کس کو بھیجتا ہے؟
ملک الموت کو بھیجتا ہے۔ ملک الموت کون ہے؟ اللہ کے ملائکوں میں سے ہے۔ یعنی یہ سارے اسباب آپس میں ملتے ہیں تب جا کے ایک بندے کے بدن سے روح نکلتی ہے۔ یعنی یہ چھوٹی آیت یہ بتاتی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں یا علی مدد کہنا کیا ہے؟ حرام ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگو۔ اللہ یہاں پہ کیا بتا رہا ہے؟ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، لیکن میں جب بھی کوئی کام انجام دیتا ہوں مسبب الاسباب ہوں، اسباب کے ذریعے سے عطا کرتا ہوں۔